بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البوما، بوم کا معنی الو ہوتا ہے۔ خرج فرید مرتن مع اختہ سعادہ، فرید ایک مرتبہ، مرتن کی جمع مرات، ایک مرتبہ فرید مع اختہ، اخت کی جمع اخوات، اپنی بہن سعاد کے ساتھ تفریح کے لیے نکلا۔ فی الحقول، حقل کی جمع حقول، کھیتوں کی تفریح کے لیے نکلا۔ سعاد غیر منصرف ہے، علم ہے، مؤنث سماعی ہے نا، سعادہ۔ ایک مرتبہ فرید اپنی بہن سعاد کے ساتھ کھیتوں کی تفریح کے لیے نکلا۔ عقل کی جمع حقول۔ وکانت اصغر منہ سنا، سعاد فرید سے عمر میں چھوٹی تھی، عمر میں چھوٹی تھی۔ واقل منہ معرفتاً، اور اس سے کم علم تھی، اس سے کم علم تھی، معرفت میں، جانکاری میں کم تھی۔ فلما وصلا الى شجرۃ عالیہ، وصلا وصلا تثنیہ ہے نا، تثنیہ ہے نا ماضی، وصلا یصل غرب یغرب، ضمیر راجع ہے سعاد اور فرید۔ تو جب وہ دونوں ایک اونچے درخت کے پاس پہنچے، بس میں آگی الہ غائب کو بتاتا کہاں تک پہنچے، ایک اونچے درخت کے پاس پہنچے۔ رأت سعاد علیہ طائرا، سعاد نے اس درخت پر ایک پرندہ دیکھا۔ قد اجتمعت حولہ عصافیر کثیرہ، اجتمعت حولہ، حول مانے ارد گرد، جس کے ارد گرد، آس پاس، عصافیر کثیرہ، عصفور کی جمع عصافیر، جس کے ارد گرد آس پاس بہت سی گوریاں جمع تھیں۔ بات سمجھ آ گئی، بہت سی گوریاں جمع تھیں۔ تنقرہ نقرا شدیدا، نقرا ینقر منقار سے بنا ہے، تنقرہ نقرا شدیدا بمناقیرها، منقار کی جمع بتا چکے مناقیر، وہ گوریاں اپنی چونچوں سے اس کو خوب چونچ مار رہی تھیں۔ نقرا ینقر، نقر کا معنی کھودنا، اپنی چونچے سے اس کو چونچ مار رہی تھی۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اور نقر کا معنی کھدائی کرنے کی بھی ہوتا ہے، اصل معنی بھائی چونچ مارنا۔ وقال لاخیہا، وقالت، تو سعاد نے اپنے بھائی فرید سے کہا، ما ھذا یا فرید، فرید یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یا یہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ واشارت بیدہا الی تلک العصافیر، اور عصفور کی جمع عصافیر، اور ان گوریوں کی طرف سعاد نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ فتعجب فرید من المنظر، تعجب تفعول کا ماضی ہے، تقبل، تو اس منظر سے فرید حیرت میں پڑ گیا، فرید اس منظر سے حیرت میں پڑ گیا کہ یہ سب استقبال کر رہی ہے اس کا، کوئی جوتے سے استقبال کرتا ہے، کوئی چونچ سے استقبال کرتا ہے۔ وبعد ان اطال النظر برہۃ قال، وبعد ان اطال، اطال تو واو لام مادہ افعال میں گیا، اطال اطولا کیا تھا، جیسے اقال انارا ہے حذف واوی، اطولا واو متحرک، اس سے پہلے قار پہ سے ساکن، واو کی حرکت پاتا نقل کر کے ما قبل کو دیا، قاف فتح کے بعد پڑھا، اس کو کیا کر دیا الف۔ اطال النظر، نظر کو طویل کرنا، برہتن تھوڑی دیر، بات میں گی، اور کچھ دیر تک طویل نظر کرنے کے بعد، گہری نظر کرنے کے بعد فرید نے کہا، آدھی بومتم یا سعاد، سعاد یہ الو ہے، کیا ہے؟ کبھی کبھی آدمی کو بھی الو کہہ دیتے نا، یہ الو ہے، کبھی بیل کہہ دیتے ہیں، گدھا کہہ دیتے ہیں، الو ہے۔ تنقرها القبرات، تنقرها القبر، اس کی مؤنث قبرہ، جمع قبرات، ایک پرندہ ہے جس کو چنڈول بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ چنڈول، چنڈول، لغت میں اس کی تصویر سے دیکھ لینا، قبر کا معنی چنڈول ایک پرندہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے منجد وغیرہ میں اس کا فوٹو دکھائیں، چنڈول جو جانتے ہو ان سے پوچھ لینا کہ چنڈول کیسے ہوتا ہے۔ ایک پرندے کا نام کیا ہے؟ چنڈول۔ تنقرها القبرات، چنڈول اس کو چونچ مارتے ہیں، چنڈول اس کو کیا مارتے ہیں؟ یعنی چنڈول پرندے اس کو، چے نون دال واو لام، چنڈول، چنڈول، تو
چنڈول اس کو چونچ مارتے ہیں. لأن البومة من أكبر أعدائها، اس لیے کہ الو جو ہے، کون؟ الو چنڈول کا سب سے بڑا دشمن ہے. عدو کی جمع اعداء، چنڈول کا سب سے بڑا بات سمجھ میں آ گئی. تو کوئی دن میں دیکھتا ہے، رات میں نہیں، کوئی رات میں دیکھتا ہے. فقال السواد، ترجمہ نہیں سمجھا؟ الو من اکبر اعدائها، چنڈول کا سب سے بڑا دشمن ہے. سواد نے کہا لابد ان تکون البومة میتۃ، ضرور الو کیا ہوگا؟ مردہ ہوگا، یعنی مرا ہوا ہوگا، اسی لیے لوگ اس کو کھود رہے ہیں. میں آگے، ورنہ بھاگے گا نہ، ایسے ایسے کرے گا نہ، کچھ تو آدمی کربے کرے گا. لأن اکبر من القبر، اس لیے کہ الو جو ہے چنڈول سے تو بہت بڑا ہے. الو چنڈول سے، اس میں چنڈول کا فوٹو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. وتقدر ان تقتل القبرات، اس لیے کہ الو جو ہے، وہ اپنے من سے کہہ رہی ہے کہ یہ الو مرا ہوا لگ رہا ہے، اس لیے کہ الو بڑا ہے، چنڈول چھوٹے چھوٹے ہیں. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آئیے اس کو کر رہے ہیں، وہ تو سب کو پیس ڈالے گا اگر زندہ ہوگا تو کہتے ہیں اس لیے کہ اکبر من القبر، یہ قبر نہیں ہے، کیا ہے؟ قبر نہیں، قبر پڑھو، پرچار میں لکھا ہے تو کہ وہ قبر سے بڑا ہے، وہ چنڈول سے کیا ہے؟ بڑا ہے. وتقدر، اور الو قدرت رکھتا ہے، ان تقتل القبرات، چنڈولوں کو قتل کرنے کی. اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ چنڈول کو کیا کر دے؟ آج انہیں مار ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے. یا نہیں مار سکتا ہے اور تطیرا، یا اڑ جائے، لتہرب منہا، تاکہ ان سے بھاگ جائے، یا اڑ جائے تاکہ ان سے. حرب کا معنی بھاگنا. چھوٹی ہے رے بے، بڑی ہے اور چھوٹی ہے میں یہی فرق ہے. بڑی ہے سے حرب معنی جنگ کرنا، اور چھوٹی ہے سے جنگ سے بھاگنا. فرید نے کہا لا یا سعاد، نہیں ہے سعاد، یہ حیۃ، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. کیا ہے؟ زندہ ہے. ولکنھا لا تطیر بالنہار، لیکن وہ دن میں کیوں؟ الو دن میں نہیں اڑتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے چمگا دو، وہ دن میں نہیں دیکھ پاتا ہے. لأن ضوء الشمس شدید علی عینیہا، اس لیے کہ سورج کی روشنی اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر کیا ہے؟ سخت. سورج کی روشنی اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر. بہت سے لوگ سورج کی روشنی کتاب نہیں لاتے ہیں، آنکھ بند کیے پڑے رہتے ہیں، سورج کی روشنی کی آنکھوں پر سخت. فلذلک ہی لا تطیر الا فی اللیل، اسی لیے الو نہیں اڑتا ہے الا فی اللیل، مگر اب دن میں جو چاہو کر ڈالو. وتختبئ طول النهار فی شجرۃ، تختبئ، اب نے بتایا تھا خیب حمزہ مادہ، خیب افتعال میں لے جاؤ، اختبأ، اختبأ، یختبئ، تختبئ. سمجھ میں آ گئی بات؟ سب زبان اس کی بڑی اچھی ہے. ستارہ استروں کے معنی میں، اس کے معنی میں تختبئ تختفی، تستتر، چھپنا، کیا معنی ہوتا ہے؟ چھپنا. طول النہار، دن بھر. فرماتے ہیں کہ دن بھر ایک درخت کے اندر وہ چھپا رہتا ہے، دن بھر ایک درخت کے اندر چھپا رہتا ہے. اور فی فجوۃ حائط، فجوہ بولتے ہیں قرآن پاک میں، ہم فجوۃ منہ، کھلی جگہ کو، خالی جگہ کو، یا کسی دیوار کے سوراخ میں یا خالی مقام میں. دیوار کے اندر کچھ جگہ خالی ہوتی ہے نا، یہ اس میں گھسے رہتے ہیں. حتی تختفئ عن النظر، یہاں تک کہ وہ نظر سے کیا رہتا ہے؟ روشی رہتا ہے. سننا آگے نا کیا کہہ رہے ہیں؟ حائط مانا دیوار، حائط کا مانا. سمجھ میں آ گئی بات نا؟ وہ نہیں اڑتا ہے مگر رات میں، یعنی صرف رات ہی میں اڑتا ہے.
اور ایک درخت کے اندر یا کسی دیوار کے خالی مکان میں، خالی جگہ میں وہ دمر چھپا لیتا ہے تاکہ نگاہ سے وہ پوشیدہ رہے، یا یہاں تک کہ وہ نگاہ سے پوشیدہ رہے، یہ چھپنے کے لیے اپنا ایک بنا لیتا ہے۔ سعاد نے کہا ہوا لماذا کانت البومۃ من اکبر اعضاء القبر، کیوں الو جو ہے چنڈول کا سب سے بڑا دشمن ہے؟ کیوں الو چنڈول کا سب سے بڑا دشمن ہے؟ سمجھ آگے بات؟ تو عجاب فرید، تو فرید نے جواب دیا لأنها تخرج في الليل، لأنها اس لیے کہ چندول رات میں نکلتے ہیں، وہ الو رات میں نکلتا ہے۔ الو کب نکلتا ہے؟ اب یہ رات میں دیکھتا ہے تو رات میں نکلے گا نا، رات میں نکلتا ہے۔ وَتُفَشْتِشُ عَنِ الطُّيُورِ، طیر الصغیرہ، اور چھوٹے پرندوں کی وہ تلاش میں رہتا ہے۔ کس کی تلاش میں؟ کچھ لوگ بڑا مرغہ تلاش کرتے ہیں، تو کہتا ہے ہم کو چھوٹے مل جائے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ایک بار میں نکلتا ہے، وَتُفَتِّشُ عَنِ الطُّيُورِ، اور پرندوں کی تفتیش کرتا ہے، چھوٹے پرندوں کی تفتیش کرتا ہے۔ وَمِنْهَا الْقُبَّرُ، اور انہیں چھوٹے پرندوں میں سے کون ہے؟ قبر، یعنی چندول ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ فَتَنزِلُ عَلَيْهَا بَغْتَةً، تو الو تنزل اترتا ہے علیہ چندول پر، بغتتاً اچانک، ان پر اچانک اترتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تقتلها، اور انہیں کیا کرتا ہے؟ رات میں جائے گا، بیٹھے گا، اس کو لے لے گا۔ لأنها تطیر، کیسے رات میں یہ اڑتا ہے ان کو کھا لیتا ہے؟ لأنها تطیر، اس لیے کہ الو اڑتا ہے۔ الو بالکل راکٹ کی طرح یہ اڑتا ہے، اس کی آواز نہیں نہ ہوتی ہے، یہ بھی راکٹ ہے، سمجھو یہ اڑتا ہے۔ من غیر ان یسمع حفیف لجناحہ، حفیف بولتے ہیں آواز کو، کس کو بولتے ہیں؟ بغیر اس کے، جناح کی تسمیہ جناحان، جناحین، جناح مانے بازو پر، اور جناحان دو بازو، دو پر۔ من غیر ان یسمع حفیف لجناحہ، بغیر اس کے کہ اس کے دونوں پروں کی آواز سنائی دے۔ حفیف بولتے ہیں سرسراہٹ کو، کیا؟ بعض پرندے آپ کے سر سے گزر جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بعض چلیں گے تو ان کی چلنے کی آواز ہی بتا دے گی کہ کوئی جا رہا ہے۔